الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے اجازت کے بغیر کسی کے مال میں خرید و فروخت کا تصرف کرنا۔ خرید و فروخت کے عمل کے نافذ اور فوری طور پر مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فروخت کی جانے والی چیز کے اصل مالک کی اجازت اس میں شامل ہو، خواہ یہ اجازت اس نے خود دی ہو مثلا کسی کو وکیل بنایا ہو، یا شریعت نے کسی شخص کو اس کے مال میں تصرف کرنے کی اجازت دی ہو، جیسے کہ والد کو نابالغ کے مال میں اور ترکہ کی نگران کو ترکہ کے مال میں شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح قاضی کو بوقت ضرورت عام مسلمانوں کے اموال میں تصرف کرنے کا حق شریعت نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو تصرف ایسا ہو جس کی اجازت نہ خود اس اثاثے کے مالک نے دی ہو نہ ہی شریعت نے دی ہو، بلکہ ان دونوں قسم کے اجازت کے بغیر کوئی شخص اس چیز میں خرید و فروخت کا تصرف کرے تو یہ ایسا تصرف اگرچہ نافذ نہیں ہوگا لیکن باطل اور کالعدم بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اصل مالک کو اگر پتہ چلا، اگر وہ اجازت اس نے دے دی تو وہ نافذ ہوگا، مؤثر ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس طرح کے معاملے کو فقہ کے اصطلاح میں بیع موقوف اور بیع الفضولی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرنا بہرحال موقوف تصرف ہوگا، خواہ اس تصرف کرنے والے نے اپنی نیت کر کے یہ تصرف کیا ہو یا اصل مالک کی طرف سے نیت کر کے اس اصل مالک کے لیے یہ تصرف انجام دیا ہو۔ دونوں صورتوں میں یہ معاملہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ کسی نے کسی کے مال کو وہ یعنی اس میں تصرف کیا اپنے لیے یا مالک کے لیے، تو یہ دونوں صورتوں میں یہ معاملہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ البتہ اجازت دینے کے بعد ان دونوں صورتوں میں حکم کے لحاظ سے یہ فرق ہوگا کہ پہلی صورت میں جس میں اپنے لیے اس نے تصرف کرنے کی نیت کی ہو، پہلی صورت میں یہ معاملہ اصل مالک کی طرف سے تصور نہ ہوگا بلکہ اس بیچنے والے کی طرف سے ہوگا، اور اس چیز کی جو قیمت ہوگی وہ بھی اس بیچنے والے کو ملے گی، جبکہ اس بیچنے والے پر اس چیز کی بازاری قیمت کی ادائیگی اصل مالک کو کرنا لازم ہوگی۔ اور جو دوسری صورت ہے جس میں مالک کی نیت سے اس نے اس کے مال میں تصرف کر کے اس کو خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ معاملہ اصل مالک کی طرف سے شمار ہوگا، اور جو رقم بطور قیمت حاصل ہوگی وہ بھی اصل مالک کو ملے گی۔ بیچنے والے کا اس معاملے میں صرف اتنا تعلق ہوگا کہ وہ خریدار سے رقم وصول کر کے اصل مالک کے حوالے کرے، بس۔ اب کچھ وضاحت کریں گے۔ اگر خریدار کو یہ علم نہ ہو کہ جو شخص مجھے چیز بیچ رہا ہے یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی اصل مالک کی طرف سے وکیل ہے بلکہ کسی اور کی ملکیت مجھے بیچ رہا ہے، تو ایسی حالت میں خریدار جو خریدنے والا ہوگا وہ معذور شمار ہوگا، لہٰذا بعد میں جب اس پر حقیقت واضح ہوگی تو اس کو اختیار ہوگا کہ اس معاملے کو برقرار رکھتا ہے یا اسے ختم کر لیتا ہے۔ اگر اس نے معاملے کو برقرار رکھا اور قیمت کی ادائیگی بھی کر لی اور بعد میں اصل مالک نے اس معاملے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے مجبوراً خریدار کو خریدی ہوئی چیز واپس کرنا پڑی، تو ایسی صورت میں اس خریدار کو حق حاصل ہوگا کہ اپنی ادا کردہ قیمت واپس وصول کر لے، اور اگر وہ قیمت بیچنے والے سے ضائع ہو چکی ہو تو یہ خریدار اس سے اپنی ادا کردہ قیمت کا ضمان لے سکتا ہے۔ البتہ اگر خریدار کو معاملہ کرتے وقت یہ علم تھا کہ مجھے کسی اور کی چیز بیچی جا رہی ہے
اور اس کے باوجود اس نے خریداری کا اقدام کیا ہو تو پھر اگر اس کی ادا کردہ قیمت بیچنے والے سے ضائع ہو گئی اور اس میں بیچنے والے کی غفلت اور کوتاہی شامل نہ ہو تو اس خریدار کو پھر یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ بیچنے والے سے اس قیمت کا عوض بدل بطور تاوان وصول کر لے۔ دوسری وضاحت، اگر کوئی شخص کسی اور کی ملکیت کسی کرنسی کے بدلے فروخت کرے یا سونا چاندی کے بدلے فروخت کرے یا ان کے علاوہ کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کرے جس کی ہو قریب مثل موجود ہو، مثلا گندم، چینی، کپڑا وغیرہ، تو ان صورتوں میں یہ بیچنے والا محض ایک درمیانی واسطہ ہوگا اور اجازت ملنے کے بعد وکیل بن جائے گا، لیکن پھر بھی اصل فریق نہیں سمجھا جائے گا۔ ایسے شخص کو فقہ کے اصطلاح میں فضولی، جو میں نے پیچھے کہا تھا نا، یہ فضولی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس بیچنے والے نے یہ چیز کسی ایسی چیز کے بدلے فروخت کر دی ہو جس کے ہو مثل موجود نہ ہو، مثلا کسی کی گاڑی کے بدلے کسی سے مکان خرید لیا، تو ایسی صورت میں جب تک اصل مالک کی طرف سے اس معاملے کی اجازت نہ ہو تو یہ ایک موقوف اور غیر مؤثر معاملہ سمجھا جائے گا، لیکن جب اصل مالک کی طرف سے اس معاملے کی اجازت مل جائے تو پھر آگے کا حکم معلوم کرنے کے لیے دیکھا جائے گا کہ اگر خرید و فروخت کے وقت اس اصل مالک کا نام لے کر اس کی طرف سے نائب بن کر بیچنے والے نے یہ چیز یعنی گاڑی بیچی ہو اور اس کے عوض مکان خریدا ہو تو اجازت ملنے سے یہ معاملہ اصل مالک کے حق میں نافذ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اصل مالک کی طرف سے نافذ سمجھا جائے گا اور اس صورت میں بھی یہ بیچنے والا محض ایک وکیل کی حیثیت سے ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ کرتے وقت یعنی ایجاب اور قبول کے الفاظ بولتے وقت اصل مالک کی طرف سے اس معاملے کی نسبت نہ کی گئی ہو تو پھر مالک کی طرف سے اجازت ملنے پر معاملہ اس کی طرف نہیں موڑا جائے گا، بلکہ یہ معاملہ بدستور یہ بیچنے والا فضولی اس کی طرف سے شمار ہوگا اور یوں سمجھا جائے گا کہ بیچنے والی یعنی فضولی نے اپنے لیے مکان خریدا ہے اور اس مکان کی قیمت کے طور پر کسی اور کی گاڑی دی ہے اور بعد میں گاڑی کی مالک نے اس بیچنے والے کو اپنی گاڑی کے ذریعے مکان حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا مکان تو گاڑی کی بیچنے والے کی ملکیت ہوگی، البتہ اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ گاڑی کی مالک کو اس جیسی گاڑی کی عام جو بازاری قیمت ہے وہ ادا کرے۔ اب اس صورت میں یہ معاملہ کرنے والا گاڑی بیچ کر مکان حاصل کرنے والا محض وکیل کی حیثیت سے نہیں ہوگا بلکہ معاملے کا اصل فریق یہی ہوگا پھر، جبکہ گاڑی کا مالک محض تعاون کی حد تک اور اپنی گاڑی کو بطور قیمت استعمال کرنے کی اجازت کی حد تک شریک شمار ہوگا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بے فضولی ہیں ان کی پھر کچھ صورتیں ذکر کریں گے۔